اب جو آج مجھے سمجھانا ہے، اگر اچھی طریقے سے آپ حضرات نے اپنے دل و دماغ میں بات بٹھا لی تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم قرآن مقدس کی ان آیات کی روشنی میں ملنے والے اسباق سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا۔ جب یزید ظلم و زیادتی کا طوفان بپا کرنا چاہتا تھا تو اسے کس چیز پر ناز تھا؟ اسے اس چیز پر ناز تھا کہ اقتدار اس کے پاس ہے، افراد اس کے پاس ہیں، دولت اس کے پاس بے پناہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا تھا۔ تو ایک بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، میں 3-4 چیزوں کی اصلاح کرنا چاہوں گا۔ خاص طور پر گناہ کرنے کے باوجود اگر اللہ عز و جل دولت عطا فرمائے، توجہ سے سنیے گا، گناہ کرنے کے باوجود، رات و دن اللہ کی نافرمانی کے باوجود اللہ خوشحالی عطا کرے تو ڈرنا شروع کر دو کہ ان قریب اللہ غفلت میں ہماری پکڑ کر دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ اگر اقتدار عطا فرمائے اور اقتدار کے نشے میں چور ہو کر اگر کمزوروں پر ظلم اور زیادتی کا سلسلہ جاری ہو جائے اور اس کے بعد بھی ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، یعنی ہم بیمار نہ ہو، ہمیں کوئی تکلیف نہ آئے، تب بھی اللہ سے ڈریں کہ ایک بڑی پکڑ کے سلسلے میں اللہ عز و جل مہلت دے رہا ہے۔ شہرت کی بلندی پر پہنچ جائیں، مقبولیت کے آفاق کو چھونے لگیں، اور اس کے بعد اس کا استعمال گناہوں کے اندر یا اللہ کی نافرمانی میں کرنے لگ جائیں، اور یہ تصور کریں کہ اب ہمارا کیا، ہم کو تو دنیا آنکھوں پہ بٹھا رہی ہے، تو سمجھ لینا جرم کرنے کے باوجود بھی یہ سب مل رہا ہو تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ڈھیل ہے اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر ہے جو بڑے پیمانے پر وہ پکڑنا چاہتا ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، یزید زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکا، 39 سال کی عمر کے اندر موت کی وادیوں سے گزر گیا، لیکن تعیشات اور اقتدار کے نشے میں وہ اتنا چور تھا کہ ذہن میں ایک ہی بات تھی، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ اور ابن زیاد اور یزید کے پیروکاروں نے اور اس کے اعوان و انصار نے بھی یہ سوچا کہ جب یزید ہمارے ساتھ ہے تو ہم جو چاہیں کریں۔ تو جب اس قسم کا معاملہ آئے تو اللہ کب پکڑتا ہے، ایسا نہیں کہ بس آپ ہوش میں ہو اور پکڑ لیں، نہیں، اللہ نے اپنے پکڑ کا انداز بتایا، اپنی پکڑ کا طریقہ بتایا۔ اللہ فرماتا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، یعنی سب سے پہلے وہ گناہ کرنے والے کی ڈائریکٹ پکڑ نہیں کرتا، ظلم کرنے والے کی ڈائریکٹ پکڑ نہیں کرتا، اس کو ہوش و حواس میں ہو اور اس کی پکڑ نہیں کرتا، بلکہ 2 ذکر آیا، ایک رات کا ذکر آیا اور ایک دن کا ذکر آیا۔ اور رات کا ذکر کس طریقے سے، افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کہ جب وہ رات کو بھرپور نیند کے اندر آنے کے بعد غافل ہو جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ نیند غفلت ہی کا نام ہے، کہ نیند آئی اور آدمی غافل ہو گیا، اسے کسی چیز کی خبر نہیں۔ اسی لیے چوریاں رات کو ہوتی ہیں کہ آدمی سویا ہو تو کچھ بھی اٹھا کے لے کر کے جاؤ، پتہ نہیں چلتا۔ تو آدمی جب سویا ہوتا ہے تب وہ غافل ہوتا ہے، اور اس نے سونے سے پہلے اپنے کل کے کئی منصوبے بنا لیے ہوتے ہیں۔ جب وہ رات کی نیند کے اندر غفلت کا شکار ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ تو یہ سوچتا ہے کل صبح اٹھ کر کے میں یہ کروں گا،
لیکن اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ اٹھنے والا ہی نہیں ہے، ہمارا عذاب تو رات ہی کو آ کر اس کو پکڑ لے گا۔ اللہ عز و جل جس کو پکڑنا ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا، جس کو پکڑنا ہوتا ہے، ظالم کو، گنہگار کو، پاپی کو، ستانے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، تو پہلے ان کو مہلت دیتا ہے۔ کب تک مہلت دیتا ہے آپ جانتے ہیں؟ وہ اپنی مستی میں ایک دم آ جاتا ہے، ارے اب تو میں ہی میں ہوں اور تو کوئی ہے ہی نہیں، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، میرے پاس دولت کا انبار لگا ہوا ہے، اور وہ ساری چیزیں دیکھ کر، دولت، سورسز، تعلقات، پہنچ، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر وہ بالکل جرم کے اندر اور ظلم کے اندر ڈوب جاتا ہے اور اسی میں وہ مستی میں رہتا ہے۔ تب جا کر اللہ عز و جل کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو یہ جملہ زندگی پر یاد رکھنا، اگر پاپ کرنے کے بعد، ظلم کرنے کے بعد، زیادتی کرنے کے بعد بھی اگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں آتی تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ ہم پر مہربان نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لیے ایک بڑی پکڑ کی تیاری چل رہی ہے، یہ بڑی پکڑ کی تیاری ہے، یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ تو جس طریقے سے رات کو بندہ غفلت میں ہوتا ہے، ایسے ہی قرآن نے کہا افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون۔ اور بستی والے دن کو کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، اور جب وہ بالکل کھیل کود میں یا تجارت میں یا کسی اور کام کے اندر یا ناجائز کام کے اندر جب مصروف ہوتے ہیں، مگن ہوتے ہیں، تب اللہ فرماتے میرا عذاب آ کر اچانک ان کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ اس کے عذاب کی پوزیشن ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی خفیہ تدبیر سے نڈر ہو گئے؟ آپ ہم اپنے بارے میں، کل کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کل کے بارے میں کہ ہمارا کیا ہوگا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں نے کئی ایسی اموات دیکھی ہیں کہ جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بندہ کل مر جائے گا یا تھوڑی دیر بعد مر جائے گا، لیکن موت واقع ہو گئی۔ اور میں نے بہت سارے کورونا کے زمانے میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کورونا سے پہلے کے دور کے اندر لوگوں کو زکات دیتے تھے، لیکن کورونا کے پیریڈ کے اندر اپنے گھر کے اخراجات کے لیے لوگوں کے دروازوں کو دستک دیتے اور لوگوں سے اپلیکیشن اور ریکویسٹ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کوئی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آزمائش غریبی میں زیادہ نہیں ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ آزمائش پریشانی میں زیادہ نہیں ہے، آزمائش مالداری میں، خوشحالی میں، شہرت میں، اقتدار میں، اس میں آزمائش سب سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ غریبی کے اندر آدمی کے بہکنے کے امکانات کم ہوتے ہیں، مالداری کے اندر بہکنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔